کنارے میں عسکریت پسند کی لاش گاڑی تلے روندنے کی ویڈیو، اسرائیل نے واقعے کی وضاحت یا تصدیق نہیں کی۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے فوجی اڈے پر ڈرون حملہ۔ فرانس کے اب تک کے سب سے کم عمر وزیر اعظم کے طور پر 34 سالہ گیبریل ایٹل کی نامزدگی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں فلسطینی حکام نے ایک ایسی ویڈیو سامنے آنے کے بعد اسرائیل پر بے رحمانہ جرم کا الزام عائد کیا ہے، جس میں ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کو بظاہر ایک عسکریت پسند کی لاش کے اوپر سے گزرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مغربی کنارے پر حکومت کرنے والی فلسطینی اتھارٹی کے مطابق ویڈیو تلکرم شہر میں ایک اسرائیلی فوجی کارروائی کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس نے مغربی کنارے میں پیر کے روز 3 دہشت گردوں کو تلکرم کے علاقے میں ایک کارروائی میں ہلاک کیا ہے، لیکن انہوں نے اب تک اس ویڈیو کے بارے میں کوئی وضاحت جاری نہیں کی ہے۔ لبنان میں قائم ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے ایک سینئر کمانڈر اور حماس کے نائب رہنما وسام الطویل کی ہلاکت کے بدلے میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بناتے ہوئے ڈرون حملہ کیا ہے۔ حماس نے کہا کہ ڈرون کا مقصد صفد میں قائم اسرائیلی اڈے پر حملہ کرنا تھا، جو اسرائیل اور لبنان کی سرحد سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ ایک میزائل شمالی اسرائیل کے ایک اڈے پر گرا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پیر کو اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں ایک گاڑی پر حملہ کیا تھا، جس میں حزب اللہ کا ایک کمانڈر وسام الطویل ہلاک ہوا۔ اسرائیل نے کہا کہ اس کی فوج نے حزب اللہ کے اہداف کو نشانہ بنایا، لیکن اس نے کمانڈر کی ہلاکت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ادھر AFP نے اپنے نامہ نگار کے حوالے سے خبر دی ہے کہ غزہ میں رفح اور خان یونس کے علاقے میں پیر اور منگل کی درمیانی رات اسرائیلی بمباری جاری رہی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے حماس کے 40 عسکریت پسندوں کو خان یونس میں جاری زمینی کارروائی میں ہلاک کیا ہے۔ رفح اور خان یونس میں غزہ کے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی بڑی تعداد پناہ لیے ہوئے ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فرانس میں اب تک کے سب سے کم عمر وزیر اعظم کے طور پر 34 سالہ گیبریل ایٹل کو نامزد کیا گیا ہے۔ Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. یہ فیصلہ ایسے میں کیا گیا جب فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون انتہائی دائیں بازو سے بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کے درمیان اپنی بقیہ مدت کے لیے ایک نئے آغاز کے خواہاں ہیں۔ میکرون کے دفتر نے ایک بیان میں اس تقرری کا اعلان کیا۔ 34 سالہ گیبریل حکومت کے ترجمان اور وزیر تعلیم کے طور پر نمایاں رہے ہیں۔ وہ فرانس کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو خود کو ہم جنس پرست کہتے ہیں۔ ان کی پیشرو الزبتھ بورن نے امیگریشن قانون پر حالیہ سیاسی ہنگامہ آرائی کے بعد پیر کو استعفیٰ دے دیا تھا۔ 46 سالہ میکرون کے عہدے کی مدت 2027 میں ختم ہو جائے گی۔ پناہ گزینوں کی حقوق کے ایک ہسپانوی گروپ کا کہنا ہے کہ 2023 میں سمندر کے ذریعے اسپین پہنچنے کی کوشش کے دوران 384 بچوں سمیت کم از کم 6618 تارکین وطن ہلاک یا لاپتہ ہو گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ روزانہ اوسطاً 18 افراد ہلاک یا لاپتہ ہوئے۔ ادارے کی عہدیدار ہیلینا مالینو نے کہا کہ یہ تعداد گزشتہ سال ریکارڈ کی گئی تارکین وطن کی تعداد سے تقریباً 3 گنا ہے۔ اموات اور لاپتہ ہونے والوں کی اکثریت بحر اوقیانوس کے راستے افریقہ سے اسپین کے کنیری جزائر تک پہنچی، جسے تارکین وطن کے لیے دنیا کا مہلک ترین سمندری راستہ قرار دیا جاتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں اتوار کو ہونے والے انتخابات قابل اعتماد، آزاد اور منصفانہ نہیں تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ واشنگٹن کو انتخابات میں بے ضابطگیوں پر تشویش ہے۔ ان عام انتخابات میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ نے تقریباً 75% نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ شیخ حسینہ مسلسل چوتھی مرتبہ اور مجموعی طور پر 5ویں مرتبہ اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ حزب اختلاف کی مرکزی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور دیگر گروپس نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ووٹنگ ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا۔ یہ 17 کروڑ آبادی والے ملک بنگلہ دیش میں 1971 میں پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے بعد 12ویں عام انتخابات تھے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔